حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: انا علی وعلی اللہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا شہر۔ حضرات محترم، یہ بڑا مبارک بابرکت عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں تمام تاریخیں بڑی معتبر مانی جاتی ہیں، جیسا کہ 27ویں شب معراج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور 13 تاریخ رجب کی حضرت چوتھے خلیفہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر پہلی رجب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر، تیسری رجب حضرت اویس قرنی، چوتھی رجب حضرت امام شافعی، 6 رجب سیدنا خواجہ غریب نواز کا عرس۔ یعنی اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری تاریخیں ایسی ہیں، تقریباً 12 تاریخیں ایسی جو بڑی معتبر، جیسے 27ویں شب تو شب معراج ہے، اور دوسری بات حضرت جنید بغدادی کا عرس ہے۔ میں آپ سب کو یہ بتا دوں، اگر مولا علی کا ذکر کریں گے تو وقت تمام ہو جائے گا۔ آپ سب نے بارہا سنا ہوگا عقد مسنون یا عقد نکاح۔ صرف یہی لوگ سمجھتے ہیں عقد کا معنی ہوتا ہے نکاح، لوگ یہ سمجھتے ہیں عقد کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ جو عقد مسنون کو سمجھتے ہیں کہ یعنی لڑکی اور لڑکے کو ملانا۔ ایک تو عقد مسنون ہم نے سنا، عقد مؤخر میں آپ کو بتا دوں، شاید پہلے کبھی نہ سنا ہو، 2 لوگوں کو آپس میں ملانا۔ اور عقد کے معنی میں وہ بھی آتا ہے خرید و فروخت میں ایگریمنٹ کریں، طے کر لیں، اتنے مہینے تک آپ کا مال ہم اتنے روپے میں لیں گے، یہ طے ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے عقد مؤخر جو میں نے بیان کی کرنا چاہا، وہ مقصد کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ منظر میں آپ سب کے سامنے پیش کروں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے جا رہے، ہجرت کی رات، مولا کائنات کو اپنے بستر پر، بستر نبوت پر لیٹنے کا حکم دیا اور کہا ہے علی میرے بستر پر لیٹو، اور صبح فلاں فلاں کی امانتیں دے کر کے مدینے میں آ گئے۔ میں واقعات بتانا مقصد نہیں سمجھتا، میں صرف آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں جو ضرورت ہے۔ مولا علی اس رات جس اطمینان کے ساتھ سوئے، خود شیر خدا بیان کرتے ہیں کہ آج تک میں نے ایسی نیند کبھی مجھے نہیں آئی۔ وہ نیند اس لیے آئی کہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ کل امانتیں دے کر کے واپس آنا۔ میں واقعات نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے، وہاں کے انصاری صحابی تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چاہنے والے، تمام ایمان لانے والے، ملک فارس سے سلمان فارسی، حبشہ سے بلال حبشی، دور دراز سے تمام الگ الگ ملکوں سے، الگ الگ شہروں سے مہاجرین تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، ایک جگہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اسے جمع کرنے کو، ملانے کو ہی مواخذات کہتے ہیں۔ عقد مؤخر جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، انصار و مہاجرین موجود، مہاجر بھی ہیں، انصاری بھی ہیں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا، اے مہاجر تم، اے انصاری یہ تمہارا بھائی، اے انصاری یہ تمہارا بھائی۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے رہے اور صحابی رسول اپنے اپنے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے رہے، بھائی بھائی ہوتے رہے۔ اور کیسے بھائی؟ آج ہماری تمہاری طرح بھائی نہیں، کہ ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے، مامون بھائی ہمارے، اب تو کہہ دیتے زبان سے بھائی۔
اکثر لوگ کہہ دیا کرتے بھائی، لیکن حقیقت میں حقیقی جو بھائی ہوتا ہے اس کو بھی نہیں سمجھتے. بات بات میں خانہ جنگی ہو جاتا ہے، بات بات میں گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بات بات میں محلے میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. کوئی بھائی بھائی سمجھتا ہی نہیں. قسم خدا کے اسلامی بھائی میرے نبی نے کہہ دیا، اے صحابی، اے انصاری، یہ مہاجر تمہارا بھائی، اے انصاری یہ مہاجر تمہارا بھائی، اے انصاری یہ مہاجر تمہارا بھائی. تو کیسے بھائی بنے؟ قسم خدا کی آپ سماعت فرماتے چلو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا بھائی، تو صحابی رسول نے ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے اور کہا اے میرے بھائی سنو، میرے دو مکان ہیں، ایک مکان تمہارا، ایک مکان میرا. میرے گھر میں میری دو دکانیں ہیں بازار میں، ایک دکان تمہاری، ایک دکان میری. میرے دو باغات ہیں، ایک باغ تمہارا، ایک باغ میرا. میرا ایک باغ ہے، آدھا باغ تمہارا، آدھا باغ ہمارا. یہ صحابہ کرام کی محبت دیکھو. میرے نبی نے کہہ دیا بھائی. اور یہی نہیں، صرف یہی تک بات نہیں رہی. ابھی تو ہم بھائی بھائی میں ذرا سی بات ہوتی ہے جھگڑے ہو جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی سے کہہ دیا، کالی عورت کا بیٹا کہہ دیا تھا. معاذ اللہ، ایسا جملہ صحابی رسول نے اپنے زبان مبارک سے نکالا. کالی عورت کا بیٹا جیسے ہی کہنا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے ہیں اور ابو ذر کو ڈانٹتے ہیں، اور ڈانٹنے کے بعد یہ کہتے ہیں معافی مانگو. تو حضرت ابو ذر فوراً جاتے ہیں اور بلال حبشی سے معافی مانگتے ہیں. اور معافی ہی نہیں مانگتے بلکہ کہتے ہیں بلال حبشی، میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں، میرے چہرے پر اپنا قدم رکھو. یہ ہے نبی نے بھائی بھائی بنایا تو کیسے بھائی بنے؟ نبی نے بھائی کہہ دیا تو کیسے بھائی بنے؟ اور بھائی بھائی میں بٹوارا ہو گیا، سب بھائی بھائی ہوتے گئے. حضرت مولا علی بچ گئے، حضرت مولا علی اکیلے بچے. اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، نبی مسکرا رہے. مولا علی ادھر ادھر دیکھ رہے، نبی مسکرا رہے. میرے نبی کے چہرے پر جب مولا علی کی نظر پڑی تو مولا علی نے کہا میرا بھی کام بن گیا. تو مولا علی نے کہا اے علی تم میرے بھائی. نبی نے کہا اے علی تم میرے بھائی. قسم خدا کی آپ اندازہ لگائیں، جس کو نبی کہتے میرا بھائی، وہ عام آدمی نہیں ہو سکتا. اس کا مرتبہ ہم کیا بیان کریں؟ ارے اس کا مرتبہ تمام احادیث مبارکہ بیان کرتی ہیں، ان کا مرتبہ قرآن پاک خود بیان کرتا ہے. اور یہی نہیں، ان انصار و مہاجر کے بارے میں قرآن پاک میں رب نے اعلان فرما دیا کہ تمہارے بھائی ہیں، اور بھائی بھائی میں کبھی جھگڑا نہ کرنا. بھائی بھائی میں کبھی جھگڑا نہ کرنا. تو کبھی ان انصار و مہاجرین میں کبھی جھگڑا نہ ہوا. آج مدینہ المنورہ کا حال عجیب ہے، ذرا سی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. کوئی مسند پہ بیٹھا ہے تو کہتا ہے یہ مسند میرا ہے، دوسرا نہیں آ سکتا. وہ کیسا زمانہ تھا میرے نبی کا. میرے نبی نے کہہ دیا تمہارا بھائی، تو بھائی کو آدھا حق بھی دے دیا، آدھا حصہ بھی دے دیا. ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے رہے. اور مولا علی کی بات اگر کی جائے تو وقت تمام ہو جائے گا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری بات مجھ سے بات نہیں ختم ہو پائے گی. یعنی میرے علم میں اتنی طاقت ہے، مولا علی کی شان اگر بیان کرنا چاہوں تو میں وقت کم پڑ جائے گا، بات مولا علی کی نہیں ختم ہوگی. اور تمام عالم ربانی ایسے ایسے ہیں، تمام علم والے ایسے ایسے ہیں، پوری زندگی بتا دیں گے، مولا علی کا ذکر ختم ہونے والا نہیں. اور ان کا فیصلہ کیسا ہوا؟ ایک مرتبہ ایک شہر کا میرے نبی نے حاکم بنا کر کے، گورنر بنا کر کے مولا علی کو بھیجا، اور تمام صحابہ کرام کو گھیرا گیا لیکن کامیاب نہیں. لیکن مولا علی جب پہنچے وہاں تمام بڑے بڑے سرداران اسلام میں داخل ہونے لگے. اور ایک ایسا منظر پیش آیا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک ایسا مسئلہ آیا کہ تمام لوگ ایک مسئلہ لے کر کے حاضر ہوئے اور کہتے ہیں مولا علی، اے امیر المؤمنین، اے میرے شہر کے گورنر، 4 شخص ہیں جن کی جانیں چلی گئی، ان کا فیصلہ فرما دیں. ان کا معاوضہ، پہلا شخص ایک گڈھا کھدا ہوا تھا، اس میں شیر گر گیا، شیر پڑا ہوا تھا. تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے تمام کے تمام لوگ پہنچے. ایک شخص کا پیر پھسلا، وہ اس گڈھے میں گرنے لگا تو اس نے دوسرے کا پیر پکڑ لیا، وہ بھی گرنے لگا. اس نے تیسرے کا پیر پکڑا، وہ بھی گرنے لگا. اس نے چوتھے کا پیر پکڑ لیا اور چاروں کے چاروں اس گڈھے میں چلے گئے. شیر نے پھاڑ پھوڑ کر ان کی زندگی لے لی، ان کا خاتمہ ہو گیا. اب ان کے
گھر والے ایک دوسرے سے معاوضہ طلب کرتے ہیں. تو نہیں کسی کی جان چلی جائے, اگر خانہ جنگی ہو جائے, کسی سے جھگڑا ہو جائے, اس میں ہوتا ہے جان کا بدلہ جان یا جان کا بدلہ مال. ہوتا نہیں معاوضہ, اس سے مرڈر ہو گیا, 5 لاکھ روپے دے دو چھٹی مل گئی, 4 لاکھ روپے دے دو چھٹی مل گئی. اسی کے اعتبار سے آپ کو کوئی تو کہہ رہا ہے جو پہلا تھا پہلے والے کے گھر والے معاوضہ دے, دوسرا کہہ رہے نہیں میرے بیٹے کا معاوضہ اس سے پہلے والا دے. یعنی ایک دوسرے سے سب معاوضہ طلب کر رہے ہیں, مجھے اس کا معاوضہ دیا جائے, اس کا معاوضہ دیا جائے. مولا علی کی بارگاہ میں وہ مسئلہ جب پہنچا, وہ فیصلہ جب میرے مولا علی نے جب کرنا چاہا تو مولا علی نے سب کو اکٹھا کیا, سب کی بات سنی اور سننے کے بعد کہا اس کا معاوضہ کوئی نہیں دے گا, بلکہ اس کا معاوضہ وہ دے گا جس نے گڈھا کھودا, جس نے گڈھا کھود رکھا ہے وہ اس کا معاوضہ دے گا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں مولا علی کیسے کیسے مسائلوں کو حل فرماتے, کیسے کیسے پیچیدہ مسئلے آتے تھے, مولا علی بڑی آسانی سے حل فرما دیتے تھے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ نبی کے زمانے میں کئی مرتبہ ایسے فیصلے مولا علی نے کیے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی. ایک مرتبہ 17 اونٹ تھے, اس میں 3 لوگ حصے دار تھے. ایک کا کہنا ہوا آدھے ہم کو آدھا میرا حق ہے, ایک نے کہا 1/3 میرا ہے, ایک نے کہا 1/4 میرا حق ہے. اور 17 اونٹ تھے, جو میچ والے جانکار ہیں وہ بھی فیصلہ اس کا نہیں کر پائیں گے. آدھے 17 کے آدھے کیسے کریں گے, اس کا 3 حصہ کیسے کریں گے. تو مولا علی کے پاس جب فیصلہ آیا تو مولا علی نے ایک اونٹ اپنا شامل کر دیا. اب کتنے ہو گئے, 18 ہو گئے. جب 18 ہوئے تو آدھے والے کو 9 دے دیے, 18 کے آدھے 9 ہوتے, 9 دے دیے. اب بچے کتنے, 9 بچے. 18 میں سے 1/3 حصہ جب دیا جائے تو کتنا ہوتا, 6 3 18, 6 ہوتے نا. 9 میں سے 1 کو دے دیا, 1/3 والے کو دے دیا, 6 دے دیے. اب 3 بچے, اس کا 1 حصہ تھا, 1/4 حصہ تھا, اس سے کہا 18 میں 1/4 حصہ کتنا ہوگا, 2 آتا نا, 1/4 2 ہوتا نا, تو 2 دے دیا اپنا اونٹ, پھر واپس لے لیا. یعنی ایک اونٹ شامل کیا اور فیصلہ کر کے سب کو فیصلہ سنا دیا اور سب کا حق بھی دے دیا, اپنا اونٹ پھر واپس لے لیا. تو مولا علی ایسے فراست والے تھے, ایسے فیصلے کرنے والے تھے. اور یہی نہیں, ایک مرتبہ ایسا مسئلہ آ گیا, تمام کے تمام لوگ حیران رہ گئے, اب فیصلہ کیسے سنائیں گے. اب تو مولا علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, اب یہ دیکھتے ہیں کیسے فیصلہ کریں گے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں تنزیہ انداز میں, تو یہ دیکھتے نہیں, ہر زمانے میں مخالف لوگ رہتے, ہر زمانے میں کسی اچھے لوگوں کی مخالفت کرنے والے ہر زمانے میں رہے. مولا علی کا زمانہ ہے, اس میں بھی ایک مرتبہ 2 عورتیں آئی, ایک بچہ لے کر کے آئی, اور ایک عورت کہے کہ یہ میرا بچہ ہے, دوسری عورت کہہ رہی یہ میرا بچہ ہے. اب بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا. مولا علی کے پاس جب یہ فیصلہ پہنچا, یہ مسئلہ پہنچا, تو مولا علی نے کہا یہ کس کا بچہ ہے, ایک نے کہا میرا بچہ ہے, دوسری نے بھی کہا میرا بچہ ہے. مولا علی نے کہا لاؤ تلوار لے کر کے آؤ. مولا علی نے تلوار منگائی تو پوچھا کیا کریں گے, کہا دونوں کو آدھا آدھا تقسیم کر دیتے ہیں. جب دونوں مان نہیں رہی ہے, یہ عورت کہہ رہی میرا ہے, دوسری عورت کہہ رہی میرا ہے, تو اس نے اتنے میں جیسے ہی مولا علی کے ہاتھ میں تلوار آتی ہے, تو مولا علی نے جب ہاتھ میں تلوار لی تو ایک عورت چلا کر پکارتی ہے, اے امیر المومنین, یہ بچہ اسی کو دے دو. اتنا جیسے ہی اس خاتون نے کہا, مولا علی نے اس کی گود سے بچہ لیا اور کہا اس عورت کو دے دیا جائے. جس نے یہ کہا یہ بچہ اس کو دے دو. مولا علی نے فیصلہ کر دیا, اس کا بچہ ہے اس لیے پریشان ہے, میرے بچے کو قتل نہ کیا جائے, میرے بچے کو 2 ٹکڑے میں تبدیل نہ کیا جائے. اور اس کا بچہ تھا ہی نہیں, اسے تکلیف ہو ہی نہیں گئی, اس لیے اس سے بچہ لیا, اس خاتون کو دے دیا. مولا علی کی فراست دیکھی جائے, مولا علی کا اگر فیصلہ کیسے کیسے فیصلے فرماتے تھے وہ اگر دیکھا جائے گا, وہی سنایا جائے گا, وقت تمام ہوتا جائے گا. حضرات محترم, میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا, 13 رجب المرجب مولا علی کی پیدائش کا دن ہے. آپ مولا علی کی یاد کرنا, 6 رجب اتوار کے دن سیدنا خواجہ غریب نواز کا عرس منا, سلطان ہند کا بھی ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر, ہندوستان پر بہت بڑا فضل و کرم, بہت بڑا احسان ہے. ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ بیک وقت مسلمان ہوئے. پوری ہندوستان کے اندر, ہندوستان کے سرزمین پر جہاں اولیاء اکرام آرام فرما ہے, سب ان کی سرپرستی میں ہے. آج اگر پتہ کیا جائے, کسی بھی خانقاہ میں جا کر کے جائزہ لو تو پتہ لگے گا جائے خواجہ غریب نواز کے یہاں گئے ہوئے ہیں. کسی بھی خانقاہ میں جاؤ گے سلطان ہند کے یہاں گئے ہوئے ہیں, اجمیر شریف گئے ہوئے ہیں. کسی بھی خانقاہ میں جاؤ گے, خانقاہ
خادم مخدوم ہوگا وہ نہیں ملے گا، وہ سب کے سب سلطان کے یہاں گئے۔ ہندوستان کے جو سلطان ہیں سلطان الہند کے یہاں گئے ہوئے ہیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر، ہم مسلمانوں پر، بلکہ اس ہندوستان پر بڑی بڑی طاقتیں کوشش کرتی ہیں لیکن ہندوستان کو اپنا نہیں پاتے، اپنے قبضے میں نہیں لے پاتے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ یہ تمام بزرگان دین کا کرم ہے، بزرگان دین کے وسیلے سے، بزرگان دین کے صدقے میں ہم سب اس ہندوستان میں آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں ورنہ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے، آج جگہ جگہ پریشان کیا جا رہا، جگہ جگہ پریشانیوں میں مبتلا کیا جا رہا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے اگر رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگ لیتے ہیں تو ہم سب کی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ میں آپ سب سے اور کچھ نہ کہہ کر کے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی بھائی کا حق نہ کرے، بھائی بھائی کی ہمدردی نہ کرے، بھائی بھائی میں کبھی جھگڑا نہ کرے، بھائی بھائی میں خانہ جنگی نہ ہو، آپس میں کبھی بھی نا اتفاقیہ نہ پیدا کرو۔ اور جب میرے نبی نے مہاجرین کو انصاریوں سے ملا دیا، بھائی بھائی قرار دے دیا، تو ایسے رہے کہ کبھی وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کا سگا بھائی نہیں، سگے بھائی سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے۔ مسلمانوں کم سے کم اپنے سگے بھائی سے محبت کرو، کم سے کم اپنے پڑوسی سے محبت کرو، کم سے کم اپنے کوئی بھی جاننے والا جس کا چہرہ ہمیشہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، جس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہو اس کی ملاقات کے لیے، اس کی خبرگیری کے لیے اس کے گھر پہنچ جاؤ اور اس کی امداد کے لیے، اس کی مدد کے لیے فوراً خواہاں ہو جاؤ، فوراً خواہش مند ہو جاؤ۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگارا ہم سب کو بھائی بھائی سے نیک اور ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمامی مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام نااتفاقیوں کو دور کر کے نیک اور ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔